پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. 25 جولائی کی تاریخ یہ دوسرا ویلاگ ہے. اہم خبریں پہلے. تحریک انصاف کا 27 تاریخ سے 5 اگست تک بڑا پلان. آگے کہاں کہاں پنڈال سجیں گے. کراچی سے حیدرآباد سونامی کی لہریں. اور انٹرنیشنل دنیا میں 18 ممالک سے بیک وقت احتجاج کیسے ہوگا. اڈیالہ جیل کے کل عمران خان کا کیس بھی وکلا سے ملاقات متوقع. 8 اہم کیسز میں خان کی ضمانتوں پر دستخط کا معاملہ بھی کل طے ہو سکتا ہے. اور اڈیالہ جیل کے جیلر کے خلاف تحریک انصاف کا بیان بھی اور سوشل میڈیا پر ٹھکائی بھی. ظالموں کا ساتھ دینے والا سابق چیف جسٹس آج ہتھکڑیوں میں کہاں لایا گیا, اس کی بھی میں آپ کو خبر دوں گا تفصیل. سوشل میڈیا آؤٹ آف کنٹرول, حکومت نے تسلیم کیا. اکاؤنٹس تک رسائی کا معاملہ مانگ رہے ہیں سوشل میڈیا کمپنیوں سے. اور شمالی وزیرستان میں بھی عوام بڑی تعداد میں جرگا ہو رہا ہے. وہاں فوجی آپریشن بھی چل رہا ہے. فیلڈ مارشل کا چین کا بڑا اہم دورہ کیوں ہے. امریکہ کی طرف سے جو رہائی کا مطالبہ زور کیوں پکڑا ہے. یہ تمام خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس ویلاگ میں. سب سے پہلے تحریک انصاف نے جو خان کی رہائی کے حوالے سے احتجاج کا لائحہ عمل دیا ہے اور یہ باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا ہے کہ 27 جولائی سے 5 اگست تک دنیا بھر میں احتجاج ہونے جا رہا ہے. اس میں 27 جولائی کو لندن اور برمنگھم سے یہ مظاہرہ شروع ہوگا. 27 اور 28 کو گاڑیوں کی ریلیوں میں, اور 31 جولائی کو مانچسٹر میں گاڑیوں کی ریلی نکالی جائے گی. 2 اگست کو سوئٹزرلینڈ میں 2 مقامات پر, اٹلی میں 1 مقام پر, کینیڈا میں 4 جگہ پر مظاہرے ہوں گے. اور 3 اگست کو 18 مقامات پر, جس میں لندن, برمنگھم, ہالینڈ میں 2, یونان میں 2, کینیڈا میں 3, آسٹریلیا میں میلبرن سڈنی میں 2, اس کے علاوہ برسلز بیلجیم میں, فرینکفرٹ جرمنی میں, پیرس فرانس میں, نیوزی لینڈ میں. اور اس کے علاوہ تحریک انصاف اپنا پنڈال جگہ جگہ سجا رہی ہے. 4 اگست کو ان کا پروٹیسٹ جو ہے وہ اوسلو ناروے میں, 5 اگست کو ڈبلن میں پاکستان ایمبیسی کے سامنے, اور بارسلونا اسپین میں. اس کے بعد پھر 13 اگست کو اوسلو ناروے میں ایک دفعہ پھر. یہ جو لائحہ عمل جس پر اوورسیز پاکستانی تمام اپنے قریبی شہروں میں جا کے احتجاج کریں گے, مقامات پر اکٹھے ہوں گے, خان کی رہائی اور موجودہ نظام کے خلاف یہ مزاحمت کریں گے. یہ اندرون سطح پاکستان میں بھی یہی معاملہ چل رہا ہے. تحریک انصاف کی جو 5 اگست کی مہم ہے وہ پاکستان کے 4 صوبوں میں پھیلانے کے لیے بیک وقت موبلائزیشن کے لیے. اب ان کے رہنما جو ہے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں تو ان کی طاقت عروج پر ہے پہلے سے. پنجاب میں اچھی خاصی موبلائزیشن انہوں نے کی ہے. ضلعی تنظیموں سے تحصیل کی حد تک رابطہ مہم, آگہی مہم, یہ کمیٹیاں بنی ہیں. بہت سارا جو معاملہ ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. بلوچستان اور سندھ کی طرف سے وہاں ان کی جو قیادت ہے تحریک انصاف کی, یہ بتا رہی ہے کہ موبلائزیشن چونکہ آپ کو پتا ہے 5 اگست تک یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی بہانہ کوئی جواز نہ رہے. صنم جاوید کو کشمیر میں بھیجا گیا 5 اگست کے احتجاج کے لیے. وہاں سردار عبدالقیوم نیازی کے ساتھ مل کر یہ آزاد کشمیر میں بہت بڑی موبلائزیشن چلانا چاہ رہے ہیں, اور یہ بڑا اہم علاقہ ہے. حلیم عادل شیخ پہلے ہی آپ کو پتا ہے سندھ میں متحرک ہیں, اچھا خاصا کام کر چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ بھی حیدرآباد پہنچے ہیں. وہاں پر جو بڑی گاڑیوں کا جلوس نظر آ رہا تھا, سینکڑوں گاڑیاں تھیں, اور اس کی قیادت بھی سلمان اکرم راجہ کر رہے تھے. حیدرآباد میں بھی ورکر کنونشن ہے. امجد خان نیازی جو کوارڈینیٹر ہیں وہ بھی جو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر سے ملے ہیں, ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو جی ڈی ایم اور باقی جماعتوں سے بھی انہوں نے ملنا ہے. بلوچستان میں جو مہرنگ بلوچ کی رہائی کے لیے دھرنے میں عمران خان کی بہنوں کی آمد ہوئی, اس میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد 5 اگست کو تحریک انصاف کے ساتھ بلوچ بھی اس رہائی میں کھڑے ہوں گے. بظاہر یہی نظر آ رہا ہے مہرنگ بلوچ کے ساتھ, کیونکہ وہی ہو رہا ہے جو بلوچ قوم کے ساتھ ہو رہا ہے, اور وہی اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ان کی جو لڑائی ہے کہ رول آف لا کی, قانون کی بالادستی. اب یہ ایک نقطے پر ظاہر ایک منشور پر نظر آ رہے ہیں. یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا. آج بیرسٹر گوہر نے بھی پہلی دفعہ رانا ثناء اللہ کی کچھ باتوں کا جواب دیا, چیلنج کا جواب دیا کہ ذرا ہمیں اجازت دیں, پھر دیکھیں تحریک کہاں جاتی ہے. اور خان کے بیٹوں کا دیکھیں, انہوں نے کہا کہ استقبال جو تحریک انصاف کی قیادت کا فیصلہ ہوا ہے وہ اس لیول کا کرنا ہے کہ کم از کم وہ پاکستان میں ایسا کبھی ہوا نہ ہو. خان کے بیٹوں کی ظاہر ہے عوام کی بھی نظر ہے, تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی, خود عمران خان کی بھی ایک باپ کے طور پر ان کی آمد پر نظر ہے. پاکستان کی عوام کو لگتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر وہ ماحول بنے گا جو ظلم اور جبر اور خوف کی فضا کو توڑا جا سکتا ہے. اور جو قیادت ہے آپ کو پتہ ہے بلا شبہ ابھی تک تو یہ سینٹ میں تقریریں بھی کرتے رہے. اڈیالہ جیل کے باہر آپ کو علیمہ خان کے ساتھ تصویریں بھی بناتے نظر آتے ہیں, کبھی کوئی چھوٹی موٹی ٹویٹ بھی نظر آتی ہے. ٹاک شوز میں تو ہلکی پھلکی باتیں بھی ہوتی ہیں, گفتگو بھی ہوتی ہے, گاڑیوں کے قافلے بھی ہوتے ہیں. باقی شہروں میں بھی مرزا افریدی صاحب کا کلپ میں دیکھ رہا تھا, 804 اپنے ہاتھوں سے ایسے نشان بنا رہے تھے. علامتی اشاروں میں عام حالات میں تو ٹھیک ہے, لیکن عوام ورکر سپورٹر ڈنڈے کھانے, گولیاں کھانے, گرفتاریاں دینے, جیلیں بھگتنے, اغوا ہونے کے لیے تیار ہیں. تو صرف اور صرف یہ لوگ اگر فرنٹ پہ ہوں گے, لوگ ان کے محاسبے کے لیے بھی تیار ہیں. اور یہ میرا خیال میں تحریک انصاف کی قیادت بھی عمران خان کے بیٹوں کا انتظار کریں کہ کوئی چھتری ملے, پھر اس کے نیچے ہم آ کے کھل کے سامنے آئیں. اور عمران خان نے جو بات کی تھی مومنٹم بنتا نظر نہیں آ رہا, اس لیے تحریک انصاف پر اب دباؤ ہے ان کی قیادت پر. دیگر جماعتوں کو جوڑنے کے حوالے سے بھی دیکھیں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, سندھ میں, وہ تمام جماعتیں ان کے ساتھ جڑ رہی ہیں جو ظلم و ستم کا شکار ہیں. ابھی شمالی وزیرستان میں جو امن مارچ والے دہشت گردی اور فوجی آپریشنز اور ڈرون حملوں کے خلاف ہے, وہ تحریک انصاف کے جڑنے پر مجبور ہے. اس کی میں آپ کو بہت بڑی وجہ بتاؤں کہ دیکھیں تحریک انصاف ایک پورا من جماعت ہے, پورے صوبے میں خیبر پختونخوا میں انہوں نے جوڑا ہوا ہے, اور وہاں کے حالات آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنے خراب ہیں. ابھی پشاور یونیورسٹی میں اور وہاں ایم فل کی جو ریسرچ ہو رہی ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں, اس کے ڈپارٹمنٹ کے جو نوجوان طلباء اور طالبات ہیں وہ ان ریسرچ میں کیا لکھ رہے ہیں
کہ اس وقت جو نوجوان نسل ہے کے پی کے خیبر پختونخوا میں خاص طور پر وہ پی ٹی ایم او ٹی ٹی پی ٹائپ کی طرف نظریے کی طرف بھی مائل ہو سکتی ہے. تحریک انصاف نے ابھی تک عمران خان کی قیادت کی وجہ سے معاملہ رکا ہوا تھا, لیکن یہ لوگ اس طرح بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کو بڑا نقصان ہوگا. نوجوان اس سسٹم سے باقی ہو گیا تو پھر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ابھی دیکھیں مختلف مذاہب طبقہ فکر کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, یونیورسٹی کالجز میں خطاب کے لیے جا رہے ہیں, بنیان المرصوص کی کامیابی پر وہ ایک بیانیے کے طور پر اسے استعمال کریں, لیکن انہیں چاہیے کہ نوجوانوں کو اس قومی دھارے میں واپس لائیں. یہ ان کے جو وزیر سوشل میڈیا پر دھمکیاں دے رہے ہیں, اس اکاؤنٹ کو اٹھا لیں گے, اس اکاؤنٹ کو اٹھا لیں گے, دہشت گردی کے نام پر پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن جس طرح قانون کا کھلواڑ آئین کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ ہوا, یہ نوجوان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اب وہ اس سسٹم پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں جس سسٹم میں پاکستان کا سب سے مقبول ترین رہنما عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ ایک 70ویں 98ویں گریڈ کا معمولی سا افسر جیل کا سپرنٹینڈنٹ قانون کے کس طرح اس کے اوپر قانون پر چڑھا ہوا ہے. 300 سے زائد عمران خان پہ کیسز بنے ہوئے ہیں, بند کمروں میں ان کا ٹرائل, پہلے تو سنا نہیں جاتا کہ سنائیں, پھر آدھی رات کو فیصلہ خاندان والوں کو نکال کے, فیملی کو نکال کے. ابھی فیصلہ آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کا وہ فیصلہ, وہ جو ان کے جج ہیں بڑے مشہور جسٹس منیف فاروق کہہ رہے شبلی فراز عمر ایوب سمیت صاحبزادہ حامد سمیت 19 کے قریب ان کو سزائیں سنا کے قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے لوگوں کی تعداد کو کم کیا جائے گا. تو نوجوان یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. آج تو جیلر کو دیکھیں, تحریک انصاف کی قیادت نے بھی وارننگ جاری کی ہے کہ ان تمام افسران کا عبرتناک انجام ضرور ہوگا. اور دیکھیں یہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ ظالم کو چھوڑتا نہیں, وہ وقتی طور پہ ڈھیل ضرور دیتا ہے, ڈیل نہیں دیتا. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جنہوں نے ناانصافی کی, آپ کبھی تاریخ پڑھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کے اہل خانہ ان کے دوستوں سے بات کریں, کوئی دردناک موت سے مرا, کوئی ہمیشہ عزت اس کی تاراج ہوتی رہی, گمنامیوں میں چھپتے رہے, سیاسی انتقام اور جو ناانصافی کرتے رہے, وہ بڑے دردناک انجام کا شکار ہوئے. سب سے بڑا ظلم جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا, آپ اس کا انجام دیکھ لیں, اس کا کیا انجام ہوا, آج کیا ہو رہا ہے. جسٹس انوار الحق چیف جسٹس تھا سپریم کورٹ کا, دیکھیں ساری زندگی گمنامی میں منہ چھپاتا رہا. اس کے قریبی دوستوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا آخری وقت میں بڑی دردناک موت مرا. مولوی مشتاق کا تو خیر آپ نے اخباروں میں دیکھا, جنازے پر مکھیوں نے جس طرح حملہ کیا, جنازہ بیچ میں چھوڑ کر بھاگے. اس کے علاوہ وہ اس وقت کے جو حکام تھے, فردوس بٹ, احسان قریشی, پولیس افسران تھے جنہوں نے بھٹو کی جیل میں نگرانی کی, وہ شدید بیماریوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے ہیں. یہ مختلف کتابوں میں ان کے ریفرنسز موجود ہیں. عوامی دباؤ پر شرمندگی پہ وہ معافیا مانگتے رہے ساری زندگی. اور سیاسی جو مخالفین تھے, اصغر خان کیس میں مفتی محمود, ان کا ان کے خاندان کا دیکھیں تقسیم کیسے ہوئے, کتنی بڑی طاقت سے کہاں پہنچ گئے. اور آج بھی دیکھ لیں جنرل باجوہ, جنرل قاضی فائز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ وقت ضرور ہوگا. اور اس کی میں آگے آپ کو ایک مثال اور بھی بتاتا ہوں جو ابھی حالیہ دنوں کی مثال ہے. آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ایک بڑی تحریک چلی تھی اور شیخ حسینہ کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا. ایک سابق چیف جسٹس اس کا ابھی اے بی ایم خیر الحق, یہ وہ شخص تھا کہ 13ویں ترمیم وہاں کروائی گئی, کالعدم کروائی گئی اس کے ذریعے, اور شیخ حسینہ کو بلا مقابلہ اقتدار ملا. معاف کیجیے گا, غیر جمہوری نظام جو بنگلہ دیش میں بنا تھا اس میں اس کا بڑا حصہ تھا. شیخ حسینہ سے پہلے بھی یہ بندہ 2011-2012 میں مختلف طرح کے فراڈ میں, عدلیہ کے جو معاملات ملوث تھا. لیکن جب نوجوانوں نے تحریک چلانے کی کوشش کی, وہ درخواست سپریم کورٹ میں آئی, آپ کو پتا ہے اس نے وہ ریجیکٹ کر دی. اور اس کے بعد اب دیکھیں ہوا کیا کہ آج یہ پہلی دفعہ ہتھکڑیوں میں اس کو پیش کیا گیا. وجہ کیا بنی کہ اس تحریک میں نوجوانوں پر ہیلی کاپٹر سے گولیاں چلائی گئی تھی. تو ڈھاکہ میں ایک نوجوان فیروز تالقدار یہ شہید ہوا تھا اس مقدمے میں. شیخ حسینہ اور دیگر وزراء اور پولیس رہنماؤں کے بھی نام تھے ان کے. آج یہ نشانہ عبرت کیسے بنا, آپ کے سامنے اس کی تصویریں دیکھیں. تو یہ جو اڈیالہ جیل ہوئے, یہ ججز ہوئے, یہ سارا دیکھ لیں کہ یہ وقت بدلتا ہے, قانون کے کٹہرے میں ضرور آئیں گے. ابھی تھانہ شادمان کے کیس میں دیکھ رہا جلاؤ گھیراؤ میں اعجاز چودھری ان سب لوگوں کے ساتھ جو 26 لوگ ہیں, اس میں 4 کم عمر بچے بھی شامل ہیں. ان کے خلاف یہ درخواست بھی دائر کی, لیکن جج اس پہ فیصلہ ہی نہیں دیتا. یہ جو جج خان کے فیصلے سن رہے ہیں, کل توشہ خانہ میڈیا ٹرائل ہے, شاہ رخ ارجمن سن رہا ہے, اگر یہ فیملی کو نہیں ملنے دیتے, یہ غیر قانونی, غیر آئینی, غیر اخلاقی کام کرتے ہیں, یا اگر اس کا حصہ بنتے ہیں, ورنہ یہ استعفیٰ دے دیں. شہریار ریاض کو پنڈی میں اڈیالہ جیل کے سامنے وہ فارم 45 پہ جیتا ہوا, اس کے بھائی کو اٹھایا گیا, جسمانی ریمانڈ 5 دن کا دیا گیا. تو یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ نے چاہا تو ایسے ہی ویلاگ میں ایک ایک آپ کو انجام بتاؤں گا ان کے ساتھ ہوا کیا. یہ میری زندگی کی بہت بڑی خواہش ہے, میں آپ کو ان سب لوگوں کا جو ہے انجام بتاؤں گا انشاءاللہ. آج 25 تاریخ ہے ویسے بھی, اور 25 جولائی آپ کو پتا ہے 2018 کو ایک الیکشن کو بھی آج 7 سال ہوئے ہیں. خان نے 2018 میں ملک سنبھالا تھا. دیکھیں وقت بدلتا ہے. خان وزیر اعظم تھا, نواز شریف جیل میں تھا, آج نواز شریف تقریباً وزیر اعظم ہے, عمران خان جیل میں. فرق کیا ہے کہ نواز شریف کے خاندان کی سیاسی واپسی ہوئی عوامی مقبولیت ختم کر کے, بیانیہ تباہ برباد کر کے, 40 سال کی سیاست پر انہوں نے کھڑے ہو کے منہ سے نقوی کر دیا. عمران خان آج جیل میں ہے, لیکن خان نے پاکستان کی وہ ایک تاریخ بنا دی کہ جو آج پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عمران خان نے حکومت سنبھالی, اب آپ ان دونوں کا موازنہ ذرا ضرور کیا کریں. جب خان حکومت میں آیا تو شدید بحران تھا, خزانے میں 9 ارب ڈالر تھے, کرنٹ اکاؤنٹ 20 ارب سے بڑھ گیا تھا, برآمدات نہ ہونے کے برابر تھی. اور نواز شریف بلکہ خرم دستگیر وزیر تجارت تھا, اس کا مذاق اڑا رہا تھا کہ کیا یہ ملک کبھی ایکسپورٹ کر بھی سکتا ہے, کیونکہ امپورٹ بیسڈ اکانومی بنا دی, گردشی قرضے, بے روزگاری, مہنگائی, زراعت, صنعت, ہر چیز تباہ.
سوائے IMF کے پاس جانے کے اس وقت کوئی راستہ نہیں. عمران خان نے 4 سال میں کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو نہ صرف ختم کیا, اسے سرپلس میں لے کے گئے. روپے کی قدر مارکیٹ کے مطابق جو تھی وہ لائی, یہ جو مصنوعی قدر اسحاق ڈار فارمولہ تھا اسے نجات حاصل کی. ایکسپورٹ میں بے پناہ اضافہ ہوا, ٹیکسٹائل 200%, انفارمیشن ٹیکنالوجی آپ دیکھیں, فارماسیوٹیکل صنعتوں کا حال دیکھیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے باخدا میڈ ان پاکستان مصنوعات آتی دیکھ لی. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ترسیلات زر تھی, اور وہ بغیر پاکستانیوں کو ملک سے دھکے دے کے جو 2,85,000 اس سال سے چلے گئے. اور لوگوں نے اپنی تنخواہوں کا بڑا حصہ پاکستان بھیجنا شروع کیا تھا خان کے. بڑے بڑے پروجیکٹ شروع ہوئے, ہیلتھ کارڈ ہوا, احساس پروگرام ہوا, کامیاب جوان, لنگر خانے, کارخانے سب چل رہے تھے. اب اس میں دیکھیں عمران خان نے جس طرح دنیا کی سب سے بڑی وبا کورونا کا سامنا کیا, پاکستان کو ہینڈل کیا, وہ دنیا آج بھی مانتی ہے. عالمی سطح پہ آج بھی دیکھیں, اس جب خان کے دور میں 2021 میں مہنگائی عروج پہ تھی, لیکن عمران خان نے سارے اخراجات ختم کر دیے تھے. ایک نئی مثال بنائی. آج مہنگائی 50% زیادہ ہے, 12 کروڑ کی آبادی 50 غربت سے نیچے, کرنسی افغانستان, نیپال, بنگلہ دیش سے نیچے, پاسپورٹ کی حالت صرف 3 ملکوں سے رہ گئے. عالمی سطح پہ جو ہمارے حالات ہیں آپ کو پتہ ہے. IMF جو شرائط پہ قرضے دے رہا ہے, مہنگی بجلی کے بل, گیس کے بل, جو تباہی و بربادی دیکھیں. اگر آپ کو عمران خان جیل میں نظر آ رہا ہے تو پاکستانیوں کا بھی جو حال ہوا وہ بھی نظر رہنے سے باہر, برداشت سے باہر ہے. خان نے تو کہا تھا میں برداشت کر لوں گا, آپ نہیں کر سکیں گے. آج چیخیں مریخ تک جو سنائی دی جاتی ہیں. چینی کا ریٹ 206, گندم, پانی, یہ سیلاب, مہنگائی, بے روزگاری, امن و امان, یہ سب کچھ تباہی کا ننگا راج چل رہا ہے. یہ ایک لائن میں اگر میں آپ کو بتاؤں نواز شریف عمران خان کی سیاست دیکھیں, عمران خان نے اور نواز شریف نے ایک پروجیکٹ کٹھے شروع کیا. عمران خان نے کینسر اسپتال کا پروجیکٹ شروع کیا تو نواز شریف نے قرض اتارو ملک سنوارو. یاد ہوگا آپ کو, خان کے آج 3 کینسر اسپتال آپ کو نظر آ رہے ہیں, 3 اسپتال. قرض اتارو ملک سنوارو کا ذرا ریکارڈ نکالیں, پیسہ کدھر گیا. ملک پہ 8500 ارب کا قرضہ, کینسر اسپتال موجود ہے, اور دوسری طرف آپ کو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ نظر آتے ہیں. بس اگر آپ یہ سمجھیں تو ان دونوں کو سمجھیں. اب انٹرنیشنل معاملات میں ابھی امریکہ چین کا معاملہ دیکھیں, اس میں پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے. وہ بتانا اس لیے ضروری کہ ابھی جو ہمارے معاف کیجیے گا فیلڈ مارشل جو وہ چین کے دورے پر ہیں, امریکہ اور چین میں وہاں پر آپ کو پتہ ہے بڑی سرد جنگ ہے, اور یہ جو دورہ ہے یہ عالمی سیاست کے منظرنامے میں بدلتی صورتحال ہے. یہ امریکہ کو میسج دیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس چین ایک آپشن موجود ہے. اگر آپ نے عمران خان کے معاملے میں نرمی دکھائی, کیونکہ وہاں سے اب پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے, تو کہا جا رہا ہے ہم چین کے کیمپ میں بھی جا سکتے ہیں. ظاہر ہے چین بہت بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے دفاع میں, ابھی ہندوستان پاکستان جنگ میں آپ نے دیکھا. دوسرا جو معاملہ ہے کہ بین الاقوامی طاقتوں کو یہ پیغام بھی دیا جاتا ہے کہ ہم خارجہ پالیسی خود چلا رہے ہیں, فوجی قیادت چلا رہے ہیں. جس طرح بھی تاجروں کو آپ نے دیکھا, شہباز شریف سے ملاقات کرتے نہیں ملے, اب آرمی چیف نے ڈائریکٹ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے جب فیلڈ مارشل سے ملاقات کر گیا, لیکن چین میں بھی فیلڈ مارشل کی ملاقات نہیں ہوئی. نائب وزیر وہاں جو ان کے صدر ان سے ملاقات ہوئی, وزیر خارجہ سے. چین اپنے کارڈ بڑے احتیاط سے چلاتا ہے, اس کی وجہ ان کے انجینئرز ہیں, ان کی سیکورٹی کا معاملہ ہے. اور جب سے دیکھیں فیلڈ مارشل آپ کو پتہ اقتدار میں ہے, روزانہ کی بنیاد پر ہمارے 4-5 فوجی جوان جو وہ شہید ہو رہے ہیں. اور وہ تو اس وقت آپ کو پتا ہے محسن نقوی اور ان کے ماموں جان پنجاب میں جو اس وقت کک بیکس کا ایک بہت بڑا اسکینڈلز کے چل رہے ہیں, یہ آپ کو آئیں گے آئندہ سالوں میں نظر, کیونکہ اس وقت تو صرف پاور شیئرنگ اور کمیشن بھی ڈالروں والا. ابھی بہت بڑے سیاسی خاندان کی خبر 100 ملین ڈالر کرپٹو کرنسی میں ڈوبنے کی خبر ہے. نام ابھی تک سیاسی خاندان کا نہیں ہے, لیکن 2 ہی خاندان ہیں جن کے پاس 100 ملین ڈالر ہوں گے. ایک تو غالب شریف ہے, دوسرے زرداری ہیں. 100 ملین ڈالر بھی ان کا اپنا نہیں ہے, یہ یاد رکھیں, یہ پاکستان کی عوام کا مال ہے. برطانیہ میں جو کیس چل رہا ہے اس پہ آپ دیکھ لیں, عادل راجہ کا جو کیس ہے اس میں 9 کروڑ کا خرچہ ہو چکا ہے. عادل راجہ کا نہیں, ان کا. اور یہ پیسہ ظاہر ہے آپ کی عوام کی جیب سے گیا ہے. اب عادل راجہ کے پاس تو میرا نہیں خیال کہ 9 کروڑ روپیہ ہوگا, مجھے نہیں پتا اس کا, لیکن یہ مقدمہ حد تک عزت کا تھا. اب عزت کو نقصان جو پہنچا اس کے ویسے لینے تھے. اب جو باتیں عدالت میں ارشد شریف, ضلع شاہ, عمران خان, عمران ریاض, تمام کیسز کا, مالی بدعنوانیوں کا جو سوالات پوچھے گئے, پھر جو گواہی شاہین سے بھائی بیرسٹر شہزاد اکبر, کرنل اکبر نے دے دی, تو وہ تو حد تک عزت سے بڑا کام ہو گیا. اب دیکھیں ہو بھی برطانیہ کی عدالت میں رہا ہے, یہ ہندوستان ابھی اس طرح کے معاملات اٹھائے گا تو پھر آگے پتہ نہیں الگ بدنامی کا معاملہ بنے گا. ابھی وہ گنڈاپور کے بیانات چلا رہے ہیں. تو شاہین سبائی صاحب نے تو دیکھیں بات کی ہے کہ ارشد شریف کے کیس میں تو براہ راست خفیہ اداروں کی انوالومنٹ ہے, کینیا کے جو فیصلے ہیں عدالت کے وہ بھی ہیں. اور یہاں پر ایک اہم معاملہ کہ قرآن پاک پر حلف نہیں دیا گیا بریگیڈیئر صاحب کی طرف سے, باقی سب لوگوں نے قرآن پاک پہ حلف دے دیا. تو یہ بھی اب ایک چیز ہے. خان کے بیٹوں کے خلاف مہم پیچھے چل رہی ہے, اس میں بھی میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا, محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف بھی ایسی چلی تھی کہ ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ کھانوں میں کیا پسند ہو, کہ دال چاول اور ہیم برگر. اب جو علی شریف ٹولہ تھا سب بے نظیر کے خلاف, انہوں نے کہا جی برگر تو خنزیر کے گوشت سے بنتا ہے, اور یہ عورت برگر کھاتی ہے, یہ مسلمان ہو ملک کی حکمران بنے گی. آپ اٹھائیں اس دور کی تمام اخبارات, بے نظیر بھٹو کے بارے میں باقاعدہ کردار کشی میں شامل تھا. بادشاہی مسجد کے امام سے بلکہ ان کی طلاق کا فتویٰ بھی لے لیا تھا انہوں نے. آج اور عورت کی حکمرانی میں بھی, بلکہ آج مریم نواز خود آپ کو پتہ ہے حکمران ہے, اور جنید صفدر تو دن کے ناشتے میں, دن کے کھانے میں سنا کھاتے ہی ہیم برگر. اچھا یہ ضروری نہیں کہ وہ ہیم برگر وہ خنزیر کے گوشت کا, بیف چکن کا بھی ہوتا ہے, بلکہ سعودی عرب ملیشیا میں آپ جائیں تو بیف پیٹیز جو ملتی ہیں وہ
ساری کی ساری بیف کی ہوتی ہیں, وہ انہیں ہیم کہا جاتا ہے. لیکن یہ اعلی شریف کے لوگوں کو نظر نہیں, جیسے پلیٹ میں انہیں دور سے سور خنزیر نظر آ گیا اور اپنے اعلی شریف کی بوتلوں میں سرکہ پانی نظر آتا ہے. لیکن یہ ان کے ذاتی کردار ہے, یہ تو میں نے ویسے ہی ایک بات کر دی. اپنا خیال رکھیں. آج رات امریکہ سے انٹرویو, اس میں دورے سے متعلق جو خان کے بیٹوں کا, اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.